السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 14 ربیع الاول 6 جنوری بروز دوشنبہ یہ سیشن میرے ڈرائنگ روم سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ دوشنبہ سیشنبہ یہ سیشن میرے ڈرائنگ روم سے شروع ہو رہا ہے۔ اس ڈی جی میں نعت شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں جس میں ڈھول وغیرہ کی آواز نہ ہو؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ کیا بتانے اس ڈی جے میں نعت شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں جس میں ڈھول وغیرہ کی آواز نہ ہو، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ سوال میں کوئی ایک لفظ واضح نہیں ہے۔ اگر اس سے ڈھول یا میوزک جیسی آواز نہیں نکلتی ہے بدستور وہی آواز نعت پڑھنے والے کی سنائی دیتی ہے، اس میں نعت پڑھنا جائز ہے۔ جی، یہ 2-3 سوال ساتھ میں ہیں۔ وائی وی سیلیبریٹ عید میلاد النبی؟ واٹ از اٹس امپورٹینس؟ واٹ اسلام آسک us about عید میلاد النبی؟ What Quran and Hadith ask us about Eid Milad al-Nabi? پھر سے ریپیٹ کر۔ We celebrate Eid Milad al-Nabi as it is the symbol of our love and respect to Holy Prophet. Moreover, it is required from Sharia to memorize the important incident and divine days. So we celebrate Eid Milad al-Nabi to commemorate this divine day and recall the divine incident of Holy Prophet birth, and it is indeed required through many
verses of Quran and adjective hadith of Holy Prophet to celebrate this auspicious day. And the coalition on this practice is going on from the time of companions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam until this day. بس اگر فاتحہ دینے کے دوران اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فاتحہ کنٹینیو رکھے یا رک جائے؟ رک جائیں، اذان سن کا جواب دے. I need advice. I have spent 28 years looking after my mom and my brother, sister. I am married with 3 kids. My mom lives with me and she's never happy. Even though she has everything, she always takes my brothers and sisters-in-law's sides, even though they don't care for her one little bit. She has made my marriage hell. My kids are not happy. Sometimes she is good, but because of my brothers, she make trouble at home. I need to know what to do. If I leave her, she will be by herself and no one will take care of her. But living here has only made me very sad. Please advise. You must keep patient and bear. The behavior, the misbehavior of your mom and you are commanded not to involve in any conflict and dispute with your mom, and you must respect her. حضرت اگر کوئی مرید نہ بنا ہو اور انتقال ہو گیا پھر کیا اس کے نام سے اس کو مرید بنایا جا سکتا ہے؟ آپ رہنمائی فرما دیں. نہیں. جی نہیں. جی گرو کا یہ پتہ نہیں کیا ہے لفظ، پٹھے کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ گورو کا پٹھے کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ معقول الرحم جانور کے چند اجزاء جو غالباً 22 ہیں، ان کا کھانا حرام ہے. ان کی تفصیل فتح ورضیہ میں ہے، وہاں دیکھیں. جی امام کو امامت سے ہٹائے جانے کی میٹنگ کی گئی. اس میٹنگ میں امام نے اپنی صفائی میں یہ الفاظ کہے: آپ مجھے نکالیں گے تو میں کیسے گزر بسر کروں گا، اور ویسے بھی جتنی دین کی خدمت کرنا تھی ہمارے اولیاء اللہ کر کے چلے گئے،
ہم سے تو یہ سب نہیں ہوتا. کیا ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے اور کیا ان پر توبہ واجب ہے؟ حضرت جواب عنایت فرمائیں. یہ سوال بہت بڑا ہے. میں اتنے کلمات پر امام پر کوئی شک نہیں لگایا جا سکتا. سدا تفصیل سے کیا جائے کہ امام کو نکالنے کے لیے میٹنگ کس وجہ سے ہوئی، کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا. اگر وہ وجوہات شرعی ہیں، کس کی وجہ سے ان پر توبہ لازم ہے اور وہ لائق امامت نہیں ہے، تو وہ توبہ کرے اور جب تک اس کا صلاح حال ظاہر نہ ہو وہ امامت سے موقوف رہے گا. What do noble scholars of Islam say in these issues? What will be the ruling on a person who appoints a non-Muslim teacher to teach in his school? It is not advisable to appoint non-Muslim for any job. If there is perfect and able Muslim worker is available, people must appoint him. What will be the ruling on a person who studies in a co-education school or college? It is not allowed and the person is sinful. What is the definition and the ruling of husn zan and su'e zan? It is well known. Which doesn't mean کسی کے بارے میں اچھا خیال کرنا. And su'e means to consider someone bad. یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا عالم بننے کے لیے صرف درس نظامی کافی ہے یا اس کے لیے اور علوم بھی درکار ہیں؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں. نیز ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں خاتمہ بالخیر کی دعا سے بھی نواز دیجیے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب ہر سنی کو یہ مراد نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. جی، عالم بننے کے لیے صرف درس نظامی کافی ہے یا اس کے لیے اور علوم بھی درکار ہیں؟ درس نظامی سے محض آدمی فقہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ اور ہدایت و گمراہی
اس سے خوب آشنا ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل اتنا شعور فقہی رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی سے پوچھے خود کتاب دیکھ کر کے نکال سکے، اس میں مستقل ہوئے اور ان کے مطابق وہ عمل کرے. ایسا شخص ہی عالم بعمل ہے. جی. انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیجئے. یہ فارسی میں ہے، اس کا پورا اردو میں سمجھا دیں کلیئرلی، یا تو لکھ کر بھیج دیں. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارہرے کے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے کا کسی بزرگ کا تخلص عینی تھا. یہ ان کے شعر ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جس کا نام عینی ہے تیرے کرم کا منتظر ہوں. ہے خدا جو خدا کو طلب کرنے والے، خدا بھی خدا کو دیکھنے والے، خدا دا خدا کو جاننے والے، مدد فرما. عورتوں کا باجماعت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر پردے کا بھی معقول انتظام ہو تو یہ کیوں منع ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. کیوں منع ہے؟ شارع اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. ان کی جماعت کرنا اور عورت کا امام بننا شرع مقتضی بھی ہے. جی. حضور عید میلاد النبی پر دیے جلانا کیسا ہے؟ اچھا ہے، بہتر ہے، جائز ہے. شریعت کے مطابق جاندار کی تصویر لینا حرام ہے، اور یہ جانتے ہوئے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا عذاب ہے آخرت میں؟ ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون. حدیث میں ہے کہ اللہ کے حکم میں سخت تر عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو جاندار کی تصویریں بنواتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا کہ اس کو ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. ان سے کہا جائے گا کہ جو تم تم نے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس پہ جان ڈالو. کیا یہ جملہ درست ہے کہ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی؟ لا الہ الا اللہ. ایسا کہنا ہر کی دوست نہیں ہے. پیشاب کے بعد استنجا کی اور چل دیے، یا وضو کر کے نماز کو گئے تبھی پیشاب کا قطرہ آیا، یا جس کو قطرے کی پریشانی یا بیماری ہو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر
قطرہ آنے کا یقین ہوا تو وضو رہا اور محض بچا اس سلسلے میں کافی نہیں ہے. اور جس کو ہر وقت خطرہ آتا ہے اس طور پر کہ کوئی نماز کا وقت حال نہیں جاتا جس میں اس کو قطع نہ آتا ہو وہ معذور ہے. جب نماز کا وقت آئے وضو کرے اور اس سے پہلے وغیرہ نمازیں پڑھے پھر جب وہ چلا جائے گا تو اس کا وضو چلا جائے گا. پھر جب دوبارہ کسی نماز کا وقت آئے اسی طرح پر وضو کرے. ایک امام صاحب کے پیچھے وہابی دیوبندی بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ہم عوام اہل سنت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات امام صاحب جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے وہابی دیوبندی نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس وجہ سے امام کے پیچھے نماز کیوں ناجائز ہو جائے گی؟ البتہ اگر امام اور اسی طرح مقتدی وہابی دیوبندی کو جماعت میں شریک ہونے سے روکنے پر اتر سکتے ہیں تو ان پر فرض ہے کہ ان کو روکیں حتی المقدور سے منع کریں. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو امام پر کوئی الزام نہیں. حضور زید ایک عالم دین ہے اور اسکول کا ٹیچر بھی ہے. فوٹو کھنچوانے کو حرام سمجھتا ہے لیکن اسکول کے پروگرامز میں فوٹو کھنچاتا ہے مجبوراً. زید گاہے بگاہے ایک مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہے تو کیا زید کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ شرعی مجبوری نہیں ہو سکتی. وہ اس فعل سے گناہگار ہے، فاسق ہے، مومن ہے. اگر یہ ثابت ہے اور مشتہرات تو وہ لائق امامت نہیں. جو عورت اپنی عدت کے ایام پوری نہ کرے اور اس کو ضروری نہ سمجھے تو اس پر کیا حکم ہے اور ایسا کرنے سے کیا نقصان یا گناہ ہو سکتا ہے؟ گناہگار ہے. اور اگر اس حکم کو فرض نہیں سمجھتی تو اس پر توبہ تجدید ایمان لازم ہے. کیا اللہ کے ولی یا فرشتے کسی بھی شکل یا لباس میں آ سکتے ہیں؟ کسی امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ پینٹ شرٹ یا بنا داڑھی کے بھی آ جاتے ہیں. کیا حضرت ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا اپنی نورانی آواز سے جواب عنایت فرمائیں؟ اسی امام سے اس کا ثبوت مانگیے. Which English month was our beloved Nabi sallallahu ta'ala wasallam born? Which English? Month. No idea at the moment. اگر